لشکر قوم اس اعتقاد کے لیول پہ ابھی نہیں پہنچی تھی. کہا موسیٰ پھنسا دیا, پیچھے وہ آگے پانی, کہاں جائیں؟ خدا نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. واہ واہ یا رسول اللہ, واہ واہ, میرا رب میرے ساتھ ہے. جس کے پاس رب ہو, یہی تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. وہ بھی یہی تو توحید ہے, یہی لا الہ الا اللہ. یعنی آپ اپنی زندگی میں پھنس جائیں, در و دیوار بند ہو جائیں, سارے آپ کے رابطے, سارے آپ کے کنیکشنز, سارے آپ کے آسرے زندگی کے ختم ہو جائیں, اور پھر آپ اس کی بارگاہ میں سجدے کریں. وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں بھی راستہ بنائے گا. مگر پہچان معرفت ہو گئے, نکل گئے. اب آپ دیکھیں کہ فرعون پیچھے پیچھے وہ بھی اتر گیا, پانی واپس آیا, ڈوبنے لگا. اب اس کی رحمانیت دیکھیں آپ. فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو, نہیں چلے گئے, ڈوب گئے. پروردگار نے کہا موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے مدد مانگی ہوتی تو میں اسے بچا لیتا. وہ اتنا رحمان ہے. وہ ہم خدا کو, میں خود اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ سکتا, خدا کو نہیں سمجھے, رحمان کو نہیں سمجھے. ایسا ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. خدا ہے کہاں؟ خدا کدھر ہے؟ 24 گھنٹے میں خدا کہاں ہے؟ نماز تو عادت کی ہے, نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہی نہیں بولیں گے. ٹیگ لائن ہوتی ہے نا, ہیش ٹیگ, کپڑوں پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے, ٹیگ اتار دیں. آپ لاکھ لوگوں کو بولتے رہے یہ برانڈڈ شرٹ ہے, بولے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر ٹیگ لگا ہوا ہو اور کاپی بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو چل ہی جائے گا. ٹیگ ہے, نماز تو ٹیگ ہے. اب چاہے نماز ہلکی ہو, مسلمان تو ہے یار, سجدہ تو کرتا ہے, چاہے نماز جو ہے وہ اولیاؤں جیسی ہو, تو یہ تو خیر بہرحال ایک الگ سفر ہے. لیکن ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ جبکہ سب اسی کے جلوے ہیں. اپنے سامنے لوگوں کو قبروں میں اتارتے ہیں, اپنے سامنے لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں, اپنے سامنے, لیکن خود بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. یہ اگر مل جائے جسے اس نے بھی, پروردگار نے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پروردگار نے یہ پورا سسٹم بنایا اس لیے کہ بھائی تم مجھے پہچانو. لیکن ہم سب کو پہچانتے. بچوں سے پوچھ لیں, ان کو سب پتا ہے ٹی وی میں کیا آتا ہے, کارٹونوں میں کیا آتا ہے, کپڑوں میں کیا آتا ہے, فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, آپ اچھی نالج رکھیں, پڑھائی رکھیں, لیکن خدا زبان سے رٹا نہیں لگایا جا سکتا. خدا عملاً وارد کیا جا سکتا ہے. جس گھر میں ماں باپ اذان کے وقت جا نماز بچھائیں, تب بچہ دیکھے گا کہ یہ اپنے رب کو سجدے کرتے ہیں. جب کوئی جوان بچہ اپنے بوڑھے باپ کو تہجد کی نماز پڑھتا دیکھے گا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے جس سے رات میں گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ
جب تک آپ کی زندگی پہ اثرات مرتب نہ ہوں عزیزان محترم، تب تک ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اولیاء خدا آئے اس لیے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سب اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اس امتحان میں سے کامیابی دے۔ ہم بغیر اللہ کے ولی کے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور مختص اور امپورٹنٹ دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اس لیے میں منجی کی گفتگو آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں۔ میں نہیں کر رہا، امام خود چاہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، امام چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ مثلا خدا نہیں ہے تو خدا کا ولی کہاں ہوگا؟ صبح شام زندگی گزر رہی ہے، رات ہو رہی ہے، یہ تو سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ آپ لوگ آگے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی تھوڑی دیر نہیں سنتا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ امام بارگاہ ہر جگہ، جہاں جہاں مجلس ہے، ہر جگہ مومنین کی تعداد ہے، گھروں میں بھی مجلس ہے، محلوں میں بھی مجلس ہے، موبائل میں بھی، ہر جگہ ہے۔ یہ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سید الشہداء کا اپنا کمال ہے۔ آج کل تو آپ جوان کو دیکھیں تو وہ بولتا ہے مولانا صاحب یہ 40 منٹ کی مجلس نہیں سنی جاتی، انسٹاگرام کی ریل 50 سیکنڈ کی بات کریں آپ، ہم تو بس وہی سن سکتے ہیں۔ وہ آج کل تو ایسی ہے، اس ٹائم میں آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بیونڈ میٹر والی بات ہے۔ دنیا جو مادے کی بات کرتی ہے، مادے میں نہیں آتا، دنیا ہی تو پریشان ہے۔ دنیا آج تک پریشان ہے کہ 61 ہجری میں ایک آیا تھا اور پوری دنیا اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ اسی لیے تو سید الشہداء نے کئی لوگوں کو حق پر لے کر آئے ہیں، اور یہ مادے میں نہیں آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے کہ حسین کون ہے۔ اس کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب مادے میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ عزیزان محترم، خوب یہ وہ ہے کہ جس میں جتنی ظرفیت بڑھتی جاتی ہے، عشق اتنا لبریز ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ عشق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مادہ کٹنا بھی شروع ہو جائے۔ ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یا حسین۔ اب یہ کوئی اور چیز ہے جانے والا، اور جب تک اللہ کا ولی خود اپنی تجلی نہ کرے کوئی اسے یاد نہیں کر سکتا۔ ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہم سب کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ صلی اللہ، اور آج جو دور ہے، میں نے کہا آپ کو کل بھی کہ روایات کہ جب آپ امام کی طرف بڑھیں گے، امام کا ساتھ دیں گے، تو مشکلات، مصیبتیں، فتنے سب آئیں گے، اور بغیر امام کے وجود کے آپ فتنوں سے باہر کامیابی سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہم آئیں، ہم اس ایک امام کی طرف بڑھیں، اور اس امام کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم نے بہتر کرنی ہے وہ اپنا وجود ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو پھر وہ جو روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے جو چاہنے والے ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ اگلا قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال امام ہے۔ جب امام کی آپ کو معرفت ہو جائے گی تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ مطلب امام کسے کہتے ہیں، یعنی پھر ہر چیز جو ہے وہ شاہد ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ امام جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اصل وہ امام کی وجود کی جھلک ذرا سی پڑتی ہے تو وہ کیسی گفتگویں اور کہاں پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ جابر ابن جوفی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا کہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، ملاقات کروں۔ امام کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ وہ کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ کہا میری جابر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے جابر کو کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں
امام سے ملو. جابر نے کہا آؤ, مسئلہ نہیں ہے, آؤ. کہا چند قدم کوفہ سے باہر نکلے, اس نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو, اپنا ہاتھ پہ ہاتھ, کہا آنکھیں بند کرو. کہا اگلا قدم اٹھایا, کہا آنکھیں کھولو. میں نے کھولی تو کہا میں مدینہ میں کھڑا ہوا تھا. اب یہ ٹیلی پورٹ ہو جانا بدن کا, آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہا ہے, ٹیلی پورٹ ہونا کو کمال نہیں ہے. جو اصل جس کا وجود حاضر کے سامنے ہو, اس کے لیے مقام کوئی حیثیت نہیں رکھتا.